ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیریں درج ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ایسے ان گنت واقعات موجود ہیں جو ایمان، محبت اور وفاداری کی مثال پیش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک روح پرور اور ایمان افزا واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سچے دل نے بغیر کسی شک و شبہ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور ہمیشہ کے لیے صدیق کہلائے۔ ان کی زندگی دوستی، قربانی، علم اور اخلاص کا وہ نور ہے جو ہر مومن کے دل کو روشن کرتا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حجام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیوں ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی آنے والا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے اور مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوراً کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبدالقبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے کہ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب تھا جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیریں درج ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نسب ناموں کو بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ حضرت زبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی حاصل کیا ہے۔
اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر کے کہ وہ بنا ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہے، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارا کا سارا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے ایک خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا، اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے تم سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ کچھ عرصے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں سے یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر بیٹھے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیم کے خاندان سے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں پر پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا۔ حرم کا رہنے والا تیم خاندان کا ہوگا، اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کا اصل مطلب ہے بنا دیکھے یقین کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر بنا جھجک عمل کرنا، ان کی فوراً تصدیق کرنا۔ ان کے بے پناہ اخلاق، سخاوت اور علم اس بات کی دلیل ہے کہ سچا مومن وہ ہے جو اپنے نبی کی بات کو دل سے مان لے، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صدیقی اور وفاداری عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بننے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔